ڈاکٹر صاحب ابھی ہمیں آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کو کیا، تو اس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے بیعت کر لیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو پھر غدیر خم کا جو خطبہ ہے اس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی جو ہے یہ پیدا کی گئی ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرنے کی کوئی اشارہ فرما گئے، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ مرزا صاحب نے جیسا کہ چوتھے چیپٹر پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ 33 نمبر 33 کے تحت وہ صحیح مسلم کی ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خم جو ہے وہ ایک مطلب جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مکہ سے جب آپ مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں تو وہاں کے چشمے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ غدیر خم کے نام سے معروف ہوا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی، کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ کا نام لیا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں سامنے روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اہل بیت کا نام لیا کہ ان کے حوالے سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ نصیحت کرنے کے الفاظ ہیں، یعنی اذکرکم، یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اہل بیت کے حوالے سے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ الفاظ اہم ہیں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی کسی آیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، جب تک آپ کو اس کے شان نزول کا، سبب نزول کا علم نہیں ہوگا، آیت کی صحیح تفہیم نہیں ہوگی۔ تو احادیث کے بھی اسباب نزول ہوتے ہیں جس پہ بہت کم لوگوں نے کام کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اہل بیت کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک تو یہ کہا نا کہ کتاب اللہ کو تھام لو، دوسرا اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کی۔ اس نصیحت کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے پڑی ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجش رکھتے تھے۔ وہ رنجش جو ہے وہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، اس کے حوالے سے یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت بریدہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے حضرت علی کے پاس حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت علی کو بیسیکلی کسی مہم پہ بھیجا تھا، تو پیچھے سے حضرت خالد کو بھیجا کہ آپ وہاں سے مال غنیمت لے آئیں جو حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی سے آپ مال غنیمت لے آئیں۔ تو حضرت بریدہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس لشکر میں، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی سے رنجش تھی۔ رنجش کی وجہ کیا تھی؟ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے غسل کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے پوری بات تو انہوں نے کھول کے نہیں بیان کی، صرف غسل کرنا تو کوئی رنجش کی وجہ نہیں ہو سکتی، وہ بیسیکلی اور پھر روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید آئے ہیں تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ دیکھیں علی کیا کر رہے ہیں، اور پھر حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور میں نے اللہ کے رسول کو بھی کہا کہ دیکھیں علی جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تجھے علی سے رنجش ہے، بغض ہے، کوئی نفرت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، علی سے عداوت یا دشمنی یا بغض نہ رکھو، جو مال خمس میں سے انہوں نے لے لیا ہے نا ان کا حصہ اس سے زیادہ بنتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں ہاتھ آئیں، ان میں ایک لونڈی تھی خوبصورت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا، اور پھر جو صحیح بخاری کی روایت میں غسل کر کے نکلے تو اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا، غسل کر کے نکلے۔ اس پہ بعض صحابہ جو ذرا بڑی عمر کے تھے، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، لیکن اللہ کے وسلم ان کو ان کی جنگجوانہ صلاحیتوں کی وجہ سے امیر بنا کے بھیج دیتے تھے کسی بھی مہم میں۔ اب وہ بڑی عمر کے صحابہ تھے، ان کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو انہیں یہ چیز پسند نہیں آئی کہ جی مال غنیمت پہلے اللہ کے وسلم کے پاس جاتا، اللہ کے رسول اس کو تقسیم کرتے، تو علی نے اپنے لیے جو مال غنیمت رکھ لیا اور اس میں بھی بہترین اپنے لیے منتخب کر لیا، بہترین لونڈی، اور اس سے غسل بھی کر لیا، تو وہ مطلب تعلق قائم کر کے تو یہ اس پہ جو ہے وہ رنجش پیدا ہوئی۔ اچھا، ایک تو یہ وجہ تھی، ایک اور وجہ جو ہمیں ملتی ہے یہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ یمن سے واپس آئے ہیں، یہ وہی مہم ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے ملاقات کریں، تو وہ آئے. یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تقریباً 1 ہفتے بعد یہ غدیر خم کا خطبہ دیا گیا، یعنی یہ ساتھ ساتھ واقعات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ جی میں جلدی آ جاؤں اور آپ وسلم کے ساتھ حج کروں. یہ ایک ہی حج تھا جو آپ وسلم نے کیا پوری زندگی میں، حجۃ الوداع 10 ہجری کا واقعہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو ساتھ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی دیکھیں آپ حوصلہ افزائی کے لیے میرے ساتھ آئیں، مکہ سے باہر نکل کے میرے ساتھی ان کو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہ آ رہے ہیں، آپ ان کو ویلکم کریں. اللہ کے رسول تیار ہو گئے. اب ان صحابہ نے جو کہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول اگر ہمارا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں تیار ہو کے اللہ کے رسول سے ملنا چاہیے. تو مال غنیمت میں کچھ ریشمی کپڑے بھی حاصل ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کپڑے پہن لیے اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے. ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ مطلب شکوہ شکایت یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، جس سے بعض کے دلوں میں جو ہے وہ رنجش آ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پیچھے کوئی 2-4 واقعات تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کے دلوں میں کیا ہے، رنجش آ گئی تھی. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنجش کو دور کرنے کے لیے، وہ جو ایک میل آ گیا تھا صحابہ کے دلوں میں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کرنے کے لیے یہ خطبہ دیا. اور ساتھ میں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو علی سے عداوت نہ رکھو، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس سے رنجش نہ رکھو، اس کا خمس میں زیادہ حصہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مال غنیمت میں سے جو خمس ہے وہ تو اللہ کے رسول کا ہے اور اہل بیت کا ہے. حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر اس اعتبار سے بھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے شوہر بھی ہیں، ٹھیک ہے، داماد بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو انہوں نے رکھ لیا تھا تو ان کو خمس میں سے کیا ہے، زیادہ لیکن تھوڑا انہوں نے رکھا. تو اگر انہوں نے رکھ بھی لیا تو آپ لوگ تھوڑا حوصلے سے کام لیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے بعض صحابہ سے اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جی کیا آپ کو بغض ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغض نہ رکھو، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ہمیں علی سے کسی قسم کی کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں رہی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غدیر خم کے موقع پہ کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی رنجش آ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ رنجش اگر آ جاتی تو پھر یہاں تک بھی پہنچ سکتی تھی کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچ سکتی تھی، خطرناک ہو سکتی تھی ایمان کے لیے. تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو مناسب سمجھا. تو اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں نا، اب آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس میں ایک تو اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. کیا نصیحت کرتا ہوں؟ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں تمہارے دلوں میں ہیں ان کو مت جو ہے وہ آگے بڑھاؤ. دوسرا جو ہے سنن ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. اس کا مطلب کیا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کیا کرے، وہ علی سے بھی محبت رکھے. یعنی ان کے حوالے سے جو رنجش اس کے دل میں ہے وہ اس کو کیا کرے، دور کر. بیسیکلی غدیر خم کے موقع پہ جو خطاب ہوا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں علی کو خلیفہ بنا رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے وسلم نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا ہوتا تو اس سے 1 ہفتے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ خلیفہ بناتے نا، وہاں اناؤنسمنٹ کرتے نا، جب پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، 1,24,000 کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اگر خلافت ہی دینی تھی تو وہاں چند لوگوں کے سامنے، وہ بھی غدیر خم کے موقع پہ، وہ بھی مدینہ واپسی پہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذومانی کلام کیوں کرنا تھا؟ تو بیسیکلی پس منظر میں کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں کوئی رنجش پیدا ہو رہی ہے، تو اس رنجش کو دور کرنے کے لیے اور صحابہ کا دل حضرت علی سے صاف کرنے کے لیے اللہ کے وسلم نے یہ کلام، یہ گفتگو فرمائی تھی کہ مجھ سے محبت ہے تو علی سے بھی محبت رکھو، اور جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے رنجش میں مت مبتلا ہو، کیونکہ وہ اس میں کیا ہے، جسٹیفائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب غدیر خم کے خطبے کا اصل میں مفہوم کیا ہے؟ ہاں یہ بات اہم ہے، یعنی پس منظر پہ ہم نے گفتگو کر لی کہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، ٹھیک ہے.
بیک گراؤنڈ کو خلافت عطا کرنا نہیں تھا، بلکہ حضرت علی کے بارے میں جو رنجش پیدا ہو چکی تھی کچھ واقعات کی وجہ سے، اس رنجش کو دور کرنا مقصود تھا۔ اب ان الفاظ کے معنی کیا ہیں جی جو اللہ کے وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔